نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم آپ کے سامنے کتب تفسیر کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ تفسیر کی ایک قسم احکام القرآن بھی ہے، یعنی کچھ ایسی تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں جن میں صرف قرآن حکیم کی ان آیات پر بحث کی گئی ہیں جن کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے۔ ایسی تفاسیر میں مشہور ترین قدیم تفسیر علی ابن محمد طبری الشافعی الکیاہراسی کی ہیں۔ امام الکیاہراسی کی وفات 504 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی اس تفسیر کا نام احکام القرآن ہے اور یہ صرف آیات الاحکام پر مشتمل ہے۔ اسی سلسلہ کی دوسری تفسیر ابن العربی مالکی اندلسی کی ہیں، اس کا نام بھی احکام القرآن ہے۔ امام موصوف 543 ہجری میں فوت ہوئے۔ احکام القرآن پر لکھی جانے والی ایک اور مایہ ناز تفسیر الجامع لاحکام القرآن ہے، جسے امام قرطبی نے تحریر کیا ہے۔ امام قرطبی کی وفات 671 ہجری میں ہوئی۔ احکام القرآن کے حوالے سے ایک اور عظیم تر تفسیر امام احمد ابن علی جساس رازی کی ہیں، جو کہ فقہ حنفی کے مشہور عالم ہیں۔ جساس رازی کی وفات 370 ہجری میں ہوئی۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم ملا احمد جیون ہندی نے بھی احکام القرآن پر ایک تفسیر لکھی ہے جسے التفسیرات الاحمدیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ تفاسیر ایسی بھی ہیں کہ جو کہ جدید علوم و فنون کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے یا نظم قرآن کے حوالے سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان میں ایک تفسیر الجواہر فی تفسیر القرآن علامہ طنطاوی جوہری کی ہیں، جو کہ 1940 میں فوت ہوئے۔ اسی سلسلہ کی ایک تفسیر مفتی محمد عبدہ الازہری افغانی کی ہیں۔ مفتی صاحب کی وفات 1905 عیسوی میں ہوئی۔ اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی تفسیر المنار ہے، جیسے علامہ محمد رشید رضا مصری نے لکھا۔ علامہ کی وفات 1354 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر مراغی بھی ایسی ہی تفاسیر میں شامل ہے۔ محمد علی الصابونی کی تفسیر صفوت التفاسیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور سید قطب شہید مصری نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے، جو کہ اسی قسم کی تفاسیر میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ عربی میں اور اردو زبان میں بہت ساری مایہ ناز تفاسیر لکھی گئی ہیں، جن کے نام ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تفسیر زاد المسیر علامہ ابن الجوزی کی، قصص القرآن حفظ الرحمن سیوہاروی کی، تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز دہلوی کی، تفسیر حقانی مولانا عبدالحق حقانی کی، جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، محاسن التاویل المشہور بتفسیر قاسمی محمد جمال الدین القاسمی کی، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، مناظر العرفان فی علوم القرآن محمد مالک کاندلوی کی، معارف القرآن ادریس کاندلوی کی، ضیاء القرآن محمد کرم شاہ الازہری کی، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی، بیان القرآن اشرف علی تھانوی صاحب کی، تفسیر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، تدبر قرآن
مولانا امین حسن اصلاحی کی، تفسیر نظام القرآن علامہ فرائی کی، تفسیر نعیمی، تفسیر قرآن مولانا غلام رسول سعیدی کی، دروس القرآن مولانا عبدالحمید سواتی کی، انوار البیان مولانا عاشق الہی بلند شہری کی، اشرف التفاسیر تقی عثمانی صاحب کی، اور تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی۔ بہت شکریہ۔